بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی دنیا ایک بار پھر جنگ کے خطرات میں گھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جاری تنازعات اور کشیدگی نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ قریب ہے؟ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کو تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور دونوں ممالک کی معیشتیں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ اس جنگ نے پوری دنیا کی معیشت کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یورپ میں گیس اور توانائی کے بحران نے لوگوں کی روزمرہ زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ اسی طرح مشرق وسطی کی صورتحال اس وقت انتہائی نازک ہے، جہاں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ لڑائیوں نے خطے میں کشیدگی کو مزید ہوا دی ہے۔ ایک طرف اسرائیلی حملے ہیں تو دوسری جانب فلسطینی مزاحمت عروج پر ہے، جبکہ لبنان کی حزب اللہ اور اسرائیل فوج کا تصادم صورتحال کو مزید بگاڑ رہا ہے۔ یمن کی انصار اللہ کے اسرائیلی بحری جہازوں پر حملے اور ایران و اسرائیل کی بڑھتی دشمنی نے خطے کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اقوام متحدہ اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام سے روکنے میں ناکام رہی ہے، جس کے بعد اسرائیل نے لبنان اور شام پر بھی حملے کر دیے ہیں۔ جواباً ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے ہیں، اور اگر اس جنگ میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اسرائیل کی مدد کے لیے شامل ہو جاتے ہیں تو روس اور چین کو ایران کی حمایت سے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ابراہیم ریسانی کی ناگہانی شہادت نے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ پھر ایران کی سرزمین پر اس کے ہی دارالحکومت تہران شہر میں ریاستی مہمان حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، اور اب ایران کی دوست تنظیم حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری حسن نصر اللہ کو لبنان میں اسرائیلی میزائل نے ہدف بنا کر شہید کر ڈالا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل داغے، اور ایران حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا تو ایران مصلحت پسندی کو ترک کر دے گا۔ اسرائیل جو غزہ کو کھنڈر اور قبرستان میں تبدیل کرنے کے بعد لبنان، یمن اور شام میں بھی فوجی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران نے بھی اپنی دفاعی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے میزائل داغے ہیں۔ یہ اندیشہ ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام یا تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو یہ خطہ براہ راست عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، مختلف قوتیں اور ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان تنازعات میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر شامل ہو رہے ہیں، جس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں عالمی طاقتوں کی مداخلت بھی ممکن ہے، جس سے عالمی جنگ کے خدشات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی مہم میں تیسری عالمی جنگ کا تذکرہ شدت سے سامنے آ رہا ہے، جس نے عالمی سیاست میں نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں موجودہ صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو عالمی سطح پر غیر مؤثر اور کمزور قیادت کا حامل قرار دیا اور کہا ہے کہ ان کی ناقص خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ اور دنیا ایک بڑے بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تمام تنازعات بظاہر مقامی یا علاقائی نظر آتے ہیں، لیکن ان میں بڑی عالمی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ امریکہ، روس، چین، یورپی ممالک جیسے بڑے ملک ان تنازعات میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں۔ مشرق وسطی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان پرانی رقابت ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے، اور اس میں بھی عالمی طاقتوں کا کردار نمایاں ہے۔ اس تمام صورتحال میں سب سے بڑا خطرہ ایٹمی ہتھیاروں کا ہے۔ سرد جنگ کے دوران ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ نے دنیا کو کئی بار تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، اور آج بھی یہ خطرہ برقرار ہے۔
حالیہ خبروں کے مطابق روس کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیاں، شمالی کوریا اور ایران کے ایٹمی پروگرامز اور اسرائیل کے ممکنہ حملے کی وجہ سے ایٹمی جنگ کے خدشات کو بڑھا رہا ہے۔ اگر تیسری عالمی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے نتائج انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تمام تنازعات کیسے بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سب ایک بڑی جنگ کی تیاری کا حصہ ہیں یا یہ صرف وقتی تنازعات ہیں جو جلد ختم ہو جائیں گے؟ اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگیں بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے تنازعات سے شروع ہوئیں جو پھر بعد میں عالمی جنگ کی شکل اختیار کر گئیں۔ آج بھی دنیا کے طاقتور ممالک اپنے مفادات کے حصول کے لیے چھوٹے ممالک کو استعمال کر رہے ہیں اور یہی صورتحال ایک اور عالمی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی دنیا کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے امن۔ جنگ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگوں نے ہمیشہ انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے نتائج صرف فوجی یا سیاسی سطح پر نہیں بلکہ عام لوگوں کی زندگیوں میں بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین، فلسطین، یمن اور دیگر جنگ زدہ علاقوں کے لوگ کس طرح مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ان کے بچوں کا مستقبل تاریخ ہو چکا ہے۔ ایک اور بات جس کا ذکر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ میڈیا ان تمام تنازعات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے جس سے لوگوں کے درمیان خوف اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہیں اور غیر مصدقہ خبریں بھی جنگی ماحول کو ہوا دیتی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنگی ماحول میں عام لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور میڈیا اس اثر کو بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں یہ کہنا کہ تیسری عالمی جنگ قریب ہے ایک کیسا رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز یقینی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو امن کی شدید ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ دنیا ایک اور جنگ سے بچ سکے۔ جنگوں کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے اور اس تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں آج ہی سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آخر میں اگر تیسری عالمی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے نتائج پہلے کی جنگوں سے کئی زیادہ خوفناک ہوں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ جنگ دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اس لیے عالمی رہنماؤں کو فوری طور پر مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ دنیا کو ایک اور تباہی سے بچایا جا سکے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل اسلامی انداز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔